الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخذت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في سبيل الله وما يضيع أحد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کی داہمی بہرائی. لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہیں گلگس کو، لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہیں گلگس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی عنوان. معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور اور جبر تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور مظلوم و مغلوب بھی. ہاں، آج میں اس محسن عظیم کی داستان دلخراش اور قصہ دلنواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 36 صدر عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن علی ماتم قدا بنا ہوا تھا، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. ہر انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشانیاں آخری حد تک پہنچ چکی تھی. اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، عرب کے تڑپتے ہوئے صحرا میں اسی نبی امی کا ظہور ہوا جو تنہا سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھلانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا گیا، انسانوں کو آزادی کی فضائیں بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حال ادا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے لگایا جائے، اسے پلکوں میں بٹھایا جائے، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جائے، اس کی بے چینی اور طلب کو محسوس کیا جائے، مگر ایک متگرس دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا اسے کیوں کر برداشت کر سکتے تھے اور اسے کیوں صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی. میں اپنی تقریر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک شعر کہتا ہوں: پتھروں کے زخم کھا کر بھی جس نے دعائیں دی، پتھروں کے زخم کھا کر بھی جس نے دعائیں دی، ایسا پھر سیر و سخن سیدھے صبح کون تھا. حضرات، اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے، بتاؤ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا اور کس نے انسانیت کو حیات کی روح بخشی تھی، تو میں اسے کہوں گا وہ حضور اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے، بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر تشدد کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مغلوب کون تھا، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی اور کس کو سب سے زیادہ ہدایت پہنچائی گئی، تو میں اسے کہوں گا وہ محسن عظیم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس سارے دلائل موجود ہیں. حضرات، کیا تاریخ انسانیت کی عظیم ستم سرکی نہیں ہے؟ کیا دامن انسانیت پر بدنمادان نہیں ہے؟ کیا شرافت و صداقت کے قتل عام نہیں ہے؟ کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی،
بلکہ سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جس نے لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، احساسات و ضلالت کی، احسان فراموش و حد فراموش کی۔ لاکھوں درود و سلام اس محسن عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، بگڑتا رہا۔ میں اپنے چند اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محمود بھی ظاہراً انگلیوں میں اٹھایا گیا۔ وہ لاکھ و سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے ہیں، وہ لاکھ و سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے ہیں، دنیا کو دیا ہے پیغام سکو اور انسانوں کی رخ موڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔